الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ سورہ البقرہ کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں جو 183 اور 184 آیات پر مشتمل ہے۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قوت رکھتے ہوں پھر بھی نہ رکھ پائیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ اللہ رب کریم نے قرآن پاک میں جن آیات کے ذریعے سے روزے فرض فرمائے ہیں، یہ وہ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ یعنی ان آیات کی بنیاد پر امت مسلمہ پر روزے فرض ہوئے ہیں۔ دیکھیے، جو قرآن پاک میں جب کوئی آیت ہوتی ہے اور بالکل واضح طور سے کوئی بات کہتی ہے تو وہ فرض ہو جاتی ہے۔ اب دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ قرآن پاک ہی میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف عبادت ہی کے واسطے پیدا کیا ہے، یعنی اس کی زندگی کا مقصد، جس مقصد کے تحت اس کو بنایا گیا ہے وہ عبادت ہے۔ لیکن انسان کو خلیفہ بھی بنایا ہے، قرآن پاک ہی کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو وہ خلافت کا کام بھی کرے گا اور اس کو عبادت بھی کرنا ہے، یا یوں کہیے کہ خلافت ہی میں عبادت کرنا ہے، عبادت ہی میں خلافت کرنا ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود اس کو یاد رہنا چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد عبادت الہی ہے۔ چنانچہ کچھ اوقات اس کے لیے مختص کیے گئے، ان اوقات میں اپنے رب کے ساتھ خصوصی تعلق قائم کر لو، اسی کا نام عبادت ہے، جس سے تاکہ تم اللہ کا قرب حاصل کر سکو، یعنی جو مقصد تمہاری زندگی کا تھا اس مقصد کے حصول کے لیے تمہارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ تم ہر وقت اپنے رب کے حضور ان شکلوں میں، یعنی جیسے سجدے کے ذریعے یا رکوع کے ذریعے سے عبادت کر پاؤ گے، لیکن کچھ اوقات تمہارے لیے ایسے ہوں گے مختص، جیسے ایک دن میں 5 بار خاص طور سے جن میں آپ کو نماز پڑھنا ہے، یعنی خاص ان حیاتوں کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور رب کا قرب حاصل کرنا ہے۔ ایسے ہی سال میں 1 مہینے جیسے یہ آیتیں ہیں اس میں روزے رکھنے ہیں اور اس طریقے سے اپنے رب کی رضا حاصل کرنی ہے خصوصی طور پر، اور اس کا قرب حاصل کرنا ہے۔ ایسے ہی سال میں 1 بار زکوٰۃ ادا کرنا ہے، جس کا ایک نصاب ہے، اس کے لحاظ سے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دے کر اور اس کے ذریعے سے عبادت مال کی شکل میں کرنا ہے۔ اور ایسے ہی زندگی میں 1 بار حج کر کے اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ تو گویا یہ ایک مختلف قسم کی انسان کو جو ہے ان اوقات میں
اپنے رب کی یاد دہانی کے لیے کہ وہ اپنے رب کو یاد رکھے، اپنے رب کا قرب حاصل کرے اور اپنی بندگی کو یاد رکھے کہ میں اپنے رب کا بندہ ہوں، میں بندہ ہوں، میں غلام ہوں، اور میں میرا مالک، میرا حاکم، میرا رازق، میرا خالق اللہ، وہ یاد رکھے۔ اب ایک چیز تو یہ ہوا اپنے رب کے تعلق سے کہ اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو کہ میں اپنے رب کا غلام ہوں، اپنے رب کا بندہ ہوں۔ ایک انسانوں کے درمیان میں وہ رہتا ہے، جب انسانوں کے درمیان میں رہتا ہے تو اس کے معاملات ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، رویے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کی کیفیتیں اس سے گزرتا ہے، اس میں کبھی کسی بات پر غصہ آ جاتا ہے، اس کو کسی بات پر اس سے کسی سے ایک ایسی محبت کرتا ہے جو جائز نہیں ہے، کبھی ایسی بات کرتا ہے کہ جو صحیح نہیں ہے، مختلف قسم کے کیفیات سے گزرتا ہے، ان میں وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہوا ان اوقات میں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ اس کو احکام دیے اور یہ احکام ان آیتوں سے پہلے تھے، جیسے میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں، جیسے فرمایا کہ نیکی یہ ہے، نیکی کو بتایا کہ نیکی یہ ہے کہ اپنے اللہ تعالیٰ رب کو اس پر ایمان لاؤ، رسولوں پر کتابوں پر ایمان لاؤ، حقوق اختیار کرو، نماز قائم کرو وغیرہ وغیرہ نیکی ہے۔ وہ آیت بر تھی۔ آیت بر میں آخر میں جو بات فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں۔ پھر اس کے بعد قصاص کا ذکر کیا۔ انسانی زندگی میں ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی کسی کو جنگ میں یا آپس میں لڑائی جھگڑوں میں کسی کو مار ڈالتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کا اپنے رب سے تعلق کیسے قائم ہو؟ جب اس نے مار دیا تو بہت برا ہو جائے گا، لہذا قصاص کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ قصاص کا مطلب اس کا بدلہ ہونا چاہیے، ورنہ جھگڑے ہو جائیں گے یہاں پر، جنگیں ہو جائیں گی یہاں پر اگر وہ اس کا بدلہ نہیں ہوگا تو۔ اس کے آخر میں بھی آیت یہی ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے ہوش مندو، تاکہ اس کے ذریعے سے یہ ہوش مند لوگ جو ہیں، عقل مند لوگ جو ہیں، وہ تقوی اختیار کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وصیت کا حکم دیا کہ مرنے کے بعد، مرنے سے پہلے شخص جو ہے اپنے ان لوگوں کے بارے میں کچھ وصیت کر جایا کرے تاکہ ان کا کچھ کام بن جائے بیچارہ غریبوں کا، کمزوروں کا۔ تو اس کے بارے میں آخر میں فرمایا کہ حقاً للمتقین، متقین کے لیے حق ہے۔ اب یہ تمام ہر بار تقویٰ 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 کا ذکر آ رہا تھا، یعنی زندگی میں تقوی کی ضرورت کا، یعنی ہر وقت جو ہے اس کا احساس دلایا جا رہا ہے، یاد دہانی کی جا رہی ہے کہ زندگی میں ہر موقع پر ہمیں تقوی کی ضرورت ہے اللہ کی۔ تو فرمایا بھی تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ تو تقوی حاصل ہوگا اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دیکھیے یہاں بھی تقوی کا لفظ آ گیا کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر وہ تقوی جس کی تمہیں ضرورت ہر وقت ہے وہ حاصل ہو جائے۔ تو عبادت سے ایک تو اللہ کا قرب ملتا ہے ہمیں، اللہ کی رضا ملتی ہے ہمیں، ایک دوسرے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نفس پر کنٹرول ہوتا ہے، ہم اپنے رب کے ساتھ اس طریقے کا تعلق قائم کر سکتے ہیں کہ یعنی گناہ نہ کریں، گناہوں سے بچ سکیں۔ بچنا، تقوی کے اندر بچنے کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ تو بچنے کی کیفیت جو ہے یعنی گناہوں سے بچ جائے انسان، بچنے کے لیے ضرورت ہے کہ اس کے اندر ایک صفت پیدا ہو جائے، وہ صفت تقوی ہے۔ اب سنیے، تو اس تقوی کے بارے میں لوگوں نے پوچھا بھی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں کہ ابی یہ بتاؤ یہ تقوی کیا ہے؟ وہ تو خوب جانتے ہوں گے، لیکن ہم لوگوں کو بتانے کے لیے انہوں نے گویا کہ سوال کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ یہ بتائیے کہ کبھی آپ ایسے راستوں سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف جھاڑ جھنکاڑ ہوں، بہت کانٹے ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں گزرا، تو ہوتا رہا ہے، اور وہاں تو ایسے راستے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں دامن اپنے کپڑوں کو خاص طور سے سکوڑ لیتا ہوں، سنبھال لیتا ہوں اور بہت ہی احتیاط سے گزر جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہی تقویٰ ہے۔ ابی بن کعب کہہ رہے ہیں تو مرسے یہ تقویٰ ہے، یعنی زندگی کے میدان میں، راہ میں جو جنت کا راستہ ہے اس میں دونوں طرف جھاڑ جھنکاڑ ہیں،
جو تمہیں روک لیں گے، تمہیں پکڑ لیں گے، ان سے بچ کر نکل جانا، یہ تقویٰ ہے۔ زندگی کے اندر انسان اس کیفیت میں رہے ہر وقت کہ یہ جو ہے جھاڑ جھنکاڑ یا کانٹے جو ہیں ان سے بچ کے نکل جاؤں میں۔ کون سے جھاڑ جھنکاڑ؟ ہر وقت کتنی غلاظتیں، کتنی غلط باتیں اس کے ذہنوں میں، خیالات میں آتی رہتی ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی اس کو غصہ دلاتا رہتا ہے، ہر وقت اس کو کوئی نہ کوئی ایسی کیفیت سے دوچار کر دیتا ہے جس سے وہ جو ہے انسانیت میں آپا کھو دیتا ہے، انسانیت کا وہ بالکل دور ہو جاتا ہے اپنے خدا سے بھی اور اپنی انسانیت سے بھی۔ لیکن وہ چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو، وہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ کہ میں تو یعنی ایک انسان ہوں، تو انسان بن کر جیوں اور میں اپنے رب کی رضا حاصل کرتا رہوں۔ تو وہ تقوی کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، اس کو روزے دی۔ سوچ رہے ہیں آپ، جیسے اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ اپنے رب سے قرب حاصل کرنے کے لیے معراج شریف میں نماز بتائیں کہ یہ میرے ساتھ یعنی میرا قرب اختیار کرنے کا ذریعہ ہے کہ تم 5 وقت میری نماز پڑھا کرو، تو الصلاۃ معراج المؤمنین، تو تم معراج حاصل کر لو گے، انسانیت کی معراج حاصل کر لو گے۔ ایسے ہی روزہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ انسان ہر وقت چاہتا ہے کہ غلط کام نہ ہو، مجھ سے برائی نہ ہو، مجھے غصہ نہ آئے، میں برداشت کر سکوں، لیکن وہ ہر بار چاہتا ہے غصہ نہ آئے، لیکن غصہ آ جاتا ہے۔ اب یہ غصہ کیسے ہے کہ اس میں کنٹرولر رہے غصے پر؟ اب اس کے لیے کچھ نہ کچھ کو کرنا ہوگا، کوئی تربیت کرنی ہوگی، کوئی ٹریننگ حاصل کرنا ہوگی، کسی طریقے سے اس کو باقاعدہ ایک کورس کرنا ہوگا، جس میں جیسے ہماری بھی بہت سے لوگ بتاتے ہیں ہم کو کہ یہ طریقہ اختیار کرو تو آپ کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ تو روزے سے یہی چیز، میں نے ایک مثال لی ہے کہ صرف غصہ کا مطلب نہیں، بہت سی چیزیں ہیں، جیسے انسان جو ہے بھوکا ہے اور بھوکا ہونے پر اس کے سامنے حرام چیز سامنے آ گئی، بھوکا تو ہے لیکن حرام چیز سامنے ہے، اب وہ حرام چیز کھا لے گا اگر اس کو جو ہے بھوک کا خیال رہے گا اور اللہ کا خیال نہیں رہے گا، اپنی انسانیت کو بھول جائے گا، وہ گندی چیزوں کو اور اچھی چیزوں میں، گندی چیزوں کے درمیان میں امتیاز نہیں کر پائے گا، تو وہ کھا لے گا اس کو۔ ایسا ہوتا ہے بھائی میرے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ یہاں سے جو لوگ جانتے ہیں کہ یہاں سے جو جاتے ہیں لوگ امریکہ یا یورپ یا کہیں پہ جاتے ہیں وہ پورک کھاتے ہیں، جی کھاتے ہیں، لڑکے جاتے ہیں وہ ایسی چیزوں کو، ہمارے پڑھنے والے بچے جو ہوتے ہیں ایسی کانفرنسز میں جا کر کے کبھی نہیں پوچھتے کہ یہ جو ہے کھانا کیسا ہے، بڑے بڑے شہروں میں جا کر کے وہ جب وہ کانفرنسز میں جاتے ہیں وہ نہیں پوچھتے کہ یہ کھانا کیسا ہے، لیکن ایک شخص مومن جب ہوتا ہے تو پوچھتا ہے کہ بھائی یہ کھانا کیسا ہے، یہ کہاں سے کھانا آیا؟ تو ایک شخص وہ ہے جو کہ ہر بار پوچھ کر کھائے گا اور یہ سوچے گا کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، جائز ہے تو کھائے گا، ناجائز ہے تو نہیں کھائے گا، پورک بالکل نہیں کھائے گا اور دوسری چیزیں مردار اور یہ چیزیں نہیں کھائے گا، ہر بار پوچھے گا اور اس کے بعد کھائے گا۔ لیکن ایک شخص ایسا ہوگا بالکل جانوروں کی طرح یعنی کھڑا ہو جائے گا اور کھانا شروع کر دے گا۔ تو یہ جانور اور انسان میں فرق کرنا بہت بڑی چیز ہے، اور ایک مومن اور ایک کافر میں، مومن اور غیر مومن میں فرق کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ چیز روزے سے پیدا ہو گئی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ جب مومن ہوگا تو کھانے سے کیوں کہ کھانا اس نے 1 مہینے تک کھانے پر کنٹرول رکھا ہے کہ یہ میں نہیں کھاؤں گا، میرے رب نے منع کر دیا، میں نہیں کھاؤں، میرے رب نے منع کر دیا، میں نہیں کھاؤں گا، میرے رب نے منع کیا ہوا ہے۔ بھوک لگ رہی ہے لیکن نہیں کھا رہا ہے، اس وقت سے بیٹھے ہوئے بھوک لگ رہی ہوگی لیکن نہیں کھا رہے ہیں، کیوں نہیں کھا رہے؟ میرے رب نے منع کر دیا ہے کہ نہیں؟ اب اس کے بعد اگر کبھی ایسے موقع آئے گا جہاں کہیں پر جہاں پورک بھی ہوگا، گندی چیزیں بھی ہوں گی، خراب کھانا بھی ہوگا، کہے گا نا میرے رب نے منع کر دیا، میں نہیں کھاؤں گا۔ اب اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی، اسی کا نام تقویٰ۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں اچھا رہوں، میں انسان بنا رہوں، میں اپنے رب کو راضی کرتا رہوں، لیکن وہ کر نہیں پاتا اس کے لیے اللہ رب کریم نے کورس بتا دیا۔ وہ کورس یہ ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں، کورس یہ ہے 1 مہینے روزے رکھ لو تو آپ کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو رہی۔ غصہ آ رہا ہے مجھے، مار دوں جہاں پڑے اس کے، ارے بھیا مار دے گا تو خود بھی پٹے گا، ہو سکتا ہے بہت زیادہ پٹ جائے، ایسا پٹ جائے ہاسپٹل جانا پڑ جائے، اس سے نقصان دے رہی ہوگا۔ لیکن غصہ ہے کہ پاگل بنائے دے رہا ہے، لیکن اگر وہ روزہ رکھنا جانتا ہے کہ نہیں، اس پہ کنٹرول نفس پہ کیا ہوا، نفس پہ کنٹرول کیا ہوا ہے، تو اس کو غصہ تو آیا لیکن خاموش ہے، غصہ پی گیا، غصہ پی کر گیا جبکہ اس نے روزے رکھے تھے، روزے رکھ کر کے اس نے اپنی کیفیت بنائی تھی، اپنی قوت اس کے اندر پیدا ہو چکی ہے کہ وہ جو ہے اب جو ہے
اپنے غصے پر کنٹرول کر سکے. تو وہ ہر بار جو اچھی چیز چاہتا ہے کہ میں میری اچھی چیزیں میرے اندر ڈیولپ ہو جائیں، وہ ڈیولپ کرنے کا بہترین طریقہ روزہ ہے. میرے پیارے بھائیوں، بہترین طریقہ، بہترین آپ کی صفات، آپ کے اندر جو ہے انسانیت کی بہترین صفات پیدا کرنے کا ذریعہ روزہ. ایک چیز اور ہے، ایک چیز ہوتی ہے، ایک چیز ہے روح، ایک ہے ہمارا جسم. ہم دو چیزوں سے مرکب ہیں. ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہماری روح کی غذا کا سامان بنتا ہے. جب ہم جب اپنے جسم کو بھوکا رکھتے ہیں تو روح ہماری غذا حاصل کرتے ہیں. روح میں ملکوتی صفت ہوتی ہے، اور فرشتے جو ہیں کھانا نہیں کھاتے. تو ملکوتی صفت یہ ہے کہ ہم کھانا نہ کھائیں، ہے نہیں. تو جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم کھانا نہیں کھاتے، ہمارے اندر ملکوتی صفات پیدا ہو جاتی ہیں، ہماری روح کو غذا حاصل ہوتی ہے. ہم نہیں سمجھ پائیں گے ان چیزوں کو، ہم نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن یقین کرنا چاہیے ہمیں. تو یہاں پر فرمایا یہ جا رہا ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا. تقویٰ جیسے میں نے بتایا، ایک تو بتائی میں نے حضرت ابی بن کعب کے تعلق سے. ایک بات اور ہے، حضور نے فرمایا التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا. تقویٰ کسی لباس، کسی حیات کا نام نہیں ہوتا جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ خاص تنکے کا انگوچھا رکھ دیا، کندھے پر ڈال دیا، یا بہت اونچی سی جو ہے آپ کی پیجامہ آپ نے پہن لیا ٹخنے سے اوپر بہت اونچا، اور آپ نے خاص حیات بنا لی اور بہت ہلکے ہلکے جھک کر کے چلنے لگے. یہ تقویٰ نہیں بھائی. تقویٰ حضور نے فرمایا تقویٰ ہاہنا. تقویٰ دل کی کیفیت کا نام ہے. ہمارے دل میں اگر وہ کیفیت ہے، وہ کیفیت ہم رب کے حضور یعنی ایسے ڈرے ہوئے ہیں، خشیت کے کیفیت ہے، گناہوں سے بچ رہے ہیں، ہر وقت لرزہ داری ہے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا استحضار ہے، ہم ڈرے رہتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہوتا. تو یہ مطلب ہے. حقیقت یہ ہے کہ تقویٰ یہی ہے. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں وہ تقویٰ عنایت فرما دے اللہ تعالیٰ. حقیقت میں وہ تقویٰ عنایت فرما دے جو مطلوب ہے. وہ تقویٰ نہیں جو دنیا کے سامنے ہم کسی دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، وہ تو بہت ہی بری چیز ہے. وہ تو ریا ہے، وہ تو جہنم میں لے جائے گا تقویٰ. وہ تقویٰ جو دکھاوے کا ہے، دکھاوا تو اللہ تعالیٰ نے بالکل برداشت ہی نہیں کیا ہے. ریا تو اللہ تعالیٰ کو برداشت ہی نہیں ہے. یہ تو شرک کی ایک شکل ہے ریا. تو فرمایا گیا کہ یہ روزے جو تمہارے پر فرض کیے ہیں، پہلی بار نہیں ہوئے فرض، بلکہ اس سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، یعنی تمام ہی لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. اب آگے بات فرمائی ایامن معدودات، چند دنوں کے روزے ہیں. ظاہر ہے ایک سال میں ایک مہینے کے روزے چند دن کے ہی ہیں. کچھ لوگوں نے اس سے دوسرا مطلب بھی لیا تھا کہ ایک مہینے میں 3 دن کے روزے ہوا کرتے تھے، لیکن وہ فرض کبھی نہیں ہوئے. تو فرمایا کہ یہ چند دنوں کے روزے ہیں، لیکن ان میں بھی اللہ رب کریم نے رخصت دے دی ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. جو مریض ہے یا سفر پر ہے وہ اتنے ہی دن کے روزے بعد میں پورے کر لے. کیوں بعد میں پورے کر لے؟ کیونکہ ٹریننگ جو ہوتی ہے اس کو پوری کرنا ہوگی. یہ ٹریننگ ہے، وہ ٹریننگ کی ضرورت ہے، وہ پوری کرے تبھی اس کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوگی. کیفیت کیا پیدا ہونی ہے؟ تقویٰ کی. تقویٰ کیوں کرنا ہے؟ کہ اس کو روح کی غذا ملے گی، وہ رب سے قریب ہوگا، وہ اپنے اندر کنٹرول کرے گا، اپنے نفس پہ کنٹرول کر سکتا ہوگا. جو چاہے گا، جیسا چاہے گا وہ اس طریقے سے زندگی گزارے گا. یہ نہیں کہ نفس اس کو جو ہے ادھر سے ادھر بھگائے پھرے گا. پھر اس کے بعد فرمایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. یہ ایک آیت اور ہے جو بالکل درمیان میں 1 سال کے لیے صرف جو ہے فرض ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے یہ منسوخ ہو گئی ہے. اس میں فرمایا گیا ہے کہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو روزہ رکھنا تو چاہتے تھے لیکن بہت مشکل ان کے لیے پڑتی تھی، کیونکہ عرب کے لوگ جو ہیں، عرب میں بہت گرمی ہوتی سخت، اور ان کو عادت نہیں ہوتی تھی اس قسم کی چیز کی. تو انہوں نے جب روزہ رکھا تو رکھ نہیں پائے، گرنے لگے، کیفیت ان کی بہت خراب ہو گئی. تو ان کو عادت، ان کی ہلکی عادت بنانے کے لیے، جیسے بچوں کی عادت بنائی جاتی ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر، اللہ کا شکر ہے بچپن سے ان کو عادت بنائی جاتی ہے روزے کی. تو بچہ روزہ رکھتا ہے، روزہ خوشائی ہوتی ہے اس کی، پھر تو خوش ہوتا ہے، اس طریقے سے پھر آگے بڑھتا جاتا ہے تو روزہ رکھنے کی عادت کو بن جاتی ہے. تو ان لوگوں کو عادت نہیں تھی، لہٰذا 1 سال میں ان کو ایسا کیا گیا کہ اجازت دے دی گئی کہ وہ روزہ نہ رکھیں تو مسکین کو کھانا کھلائیں، لیکن صرف 1 سال کے لیے ہے. پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی. اگلی آیت میں جو اگلا درس ہوگا انشاءاللہ اس میں فرما دیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اجازت ختم ہو گئی. پھر اب آپ پوچھیں گے ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیے اللہ رب کریم نے جو ایسے احکام جو سخت تھے ان کے پیچھے تدریج رکھی، ہلکے ان کو کہا ہے. اب اس کے اندر ایک حکمت ہے. حکمت یہ ہے کہ جو شخص اچانک ایک مسلمان بن جائے، آپ
کلمہ پڑھ جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ اس سے کہیں آپ روزہ رکھو، آپ اس سے کہیں نماز پڑھو، بہت سی چیزیں کہیں، تو اگر وہ ابھی اس قابل نہیں ہے، وہ کوشش کر رہا ہے، تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ ہاں بھی تم کوشش کرو، تم اگر 10 روزے رکھ سکتے ہو 10 رکھ لو، 20 رکھ سکتے ہو 20 رکھ لو، اس وقت رکھ لو، بعد میں تم قضا کر لینا، اگر ایسا بھی نہیں ہے تو فدیہ دے دو، لیکن اس شروع کے لیے ہوگا، بعد میں عادت پر جب پڑ جائے گی تو پھر وہی حکم ہو جائے گا ان پر بھی نافع جو سب کے لیے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کو اس طریقے سے ہلکے ہلکے نافذ کیا، اس کا مطلب ہماری زندگی میں بھی ہم لوگ جو ہے اچانک ایک دم جب کبھی کبھی کچھ چیزیں کرتے ہیں تو ہمارے لیے پریشانی ہو جاتی ہے۔ میں ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، بیچارے جو لوگ تبلیغی جماعت میں چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد بہت ہی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، ہونا چاہیے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اگر ان کو وہ کیفیت ان کی نہیں رہتی کسی وجہ سے بھی تو وہ چھوڑ دیتے، بھاگ جاتے ہیں۔ تو ہلکے ہلکے ان کے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے، ان کے اندر یہ پیدا ہو جائے تاکہ زندگی بھر وہ رہے یہ کیفیت، نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی کیفیتیں جو ہیں قابل ان کے ہر وقت رہیں، یہ ہی ضرورت ہے اس کی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پرماننٹ ہو جائے وہ چیز، ایسا نہیں کہ آج ہوا، آج تو تہجد بھی پڑھنے لگے ہم اور سب کچھ کرنے لگے اور کل جو ہے ہم سب کچھ چھوڑ دیں، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو وہ کام پسند ہے جو روزانہ ہو، چاہے تھوڑا ہی ہو، روزانہ ہو، کرنا چاہیے، اچھا کام روزانہ کرے، ضرور کرے۔ پھر فرمایا فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، لیکن جو اس سے بھی زیادہ کر لے گا وہ اور اچھا ہے، یعنی کسی نے فدیہ دیا، فدیہ کے ساتھ میں روزہ بھی رکھ دیا تو بہت اچھی بات ہے، جس نے ایک آدمی کا فدیہ دیا، 2 کا دے دیا تو اور اچھا کر دیا، مطلب یہ ہے جتنا زیادہ بہتر ہے، جتنا زیادہ کر لے گا وہ بہتر ہی بہتر ہے۔ اس سے لوگوں کو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آدمی انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ وقت دے دے، اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ کیفیت ہو، اللہ سے زیادہ زیادہ ڈر سکے، اللہ کا تقویٰ زیادہ زیادہ اختیار کر سکے۔ تو فرمایا وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر روزہ رکھو گے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ کتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ روزہ رکھوایا، سوچیے آپ، وان تصوموا خیر لکم، روزہ رکھ لو گے تو بہت اچھا ہے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی ہمارا رب جو ہے وہ جبر نہیں کراتا، ڈانٹتا نہیں ہے، بہت پیار سے محبت سے کام کرواتا ہے۔ سوچیے، اور کہتا ہے اگر تمہارے بس کا نہیں ہے، تم سے نہیں ہو رہا ہے تو نہ رکھو روزہ، ٹھیک ہے فدیہ دے دو، اگر تمہیں تکلیف محسوس ہو رہی، بیماری لگ رہی ہے، تم بیمار ہو تو بعد میں رکھ لینا روزہ، اب مت رکھو، بلکہ یہ کہا جاتا مت رکھو روزہ، یعنی سفر میں بھی ہو یا بیماری میں بھی ہو تو روزہ مت رکھو، روزہ رکھنا اچھا نہیں ہے، یہ کہتا ہے اسلام۔ رخصت کی بات نہیں کرتا بلکہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی حالت سفر میں ہو اور کہے گا میں تو سفر میں بھی ہوں اور اس کے بعد میں روزہ رکھوں۔ اللہ کے رسول منع کرتے ہیں جگہوں پر خاص طور سے، یعنی کہتے ہیں کہ اس چیز کو پسند اللہ تعالیٰ نہیں کرتا کہ انسان اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے لگے۔ وہ اس لیے تھوڑی اس نے ہمیں بنایا اپنا بندہ، وہ یہ چاہتا ہے کہ اے میرے بندو اپنے اندر وہ کیفیات پیدا کر لو، وہ کیفیات پیدا کر لو، اس کا نام تقویٰ ہے، اور تم میری رضا کے لیے ہر وقت یعنی کوشش سرگرداں رہو، میری رضا چاہو، مجھ سے محبت کرو، میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ میں نے تمہیں اس لیے بنایا تھا کہ تم میری عبادت کرتے ہو، اور میری عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہر وقت سیٹریل ہو، بلکہ وہ کیفیت پیدا کر لو کہ تم اللہ کے بندے ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ بنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو اس روزے کے جو مقاصد ہیں پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ لوگوں کو اس قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو بخش دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك